اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 55، 56 اور 57 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا یوسف علیہ السلام نے جب کہا کہ میں جیل سے نہیں نکلوں گا جب تک ان عورتوں کے حالات نہ دریافت کر لو، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، تو پتہ کر لیا گیا اور بتایا سب عورتوں نے کہ یوسف سچے ہیں، صادق ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا نفس جو ہے یہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے، یا یہ نفس کی کوئی بڑائی کرتا ہوں، بے قصور مانتا ہوں اس کو، نہیں۔ نفس کا تو کام ہوتا ہے برائی کا حکم دینا، لیکن میرے رب نے مجھے بتایا ہے، بچایا ہے، وہ میرا مہربان پروردگار جو ہے اس کے رحم سے میں بچا ہوں اب تک، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب بادشاہ نے باتیں سنی، کہا جی لے آؤ اب ان کو جلدی سے، تاکہ میں ان کو اپنا مخلص خاص بنا لوں، خاص مصاحب بنا لوں اس کو اپنا، اتنی خوبیاں والا جو بندہ ہے۔ جب آئے یوسف علیہ السلام، اس سے بات کی، کلام کی، گفتگو کی، تو اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا کہ جناب آپ ہمارے معزز معتمد ہیں، آپ پر اعتماد ہوگا، آپ جہاں تشریف رکھیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے جو خواب بادشاہ کا سنا تھا، اس کی تعبیر بتائی تھی کہ 7 سال جو ہے خوب فصلیں ہوں گی، پھر 7 سال قید سالی ہوگی، تو اس کی ترکیب کیا ہوگی، کیسے سنبھالنا ہے فصل کو، اور کیسے پھر اس کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو ایسا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو یہ ذمہ داری پوری قبول کر لے۔ پھر آپ نے خود اپنے آپ کو پیش کیا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، اے بادشاہ ایسا کرو یہ زمین کے خزانے میرے حوالے کر دو، ذمہ داریاں مجھے دے دو زمین کے خزانوں کی، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، علم والا بھی ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ تو جب یہ کہا تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، متاثر بہت ہو گیا تھا بادشاہ کو، صورت سے بھی، سیرت سے بھی، کردار سے بھی، گفتار سے بھی۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین پر اختیار بخشا، مقام بخشا، عظمت بخشی، زمین پر طاقت بخشی۔ تَبَوَّأَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں چاہتے آپ رہتے، ساری زمین اب مصر کی ان کے پاس ہے۔ فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، جتنی چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ اب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنا مصاحب بنا لیا، زمین کے خزانوں کا مالک بھی بنا دیا، پھر بھی بڑا متاثر تھا بادشاہ۔ 1 سال گزرا تو بادشاہ نے متاثر ہو کر ایسا کیا کہ آپ کو تخت نشین کر دیا، اپنے تخت کا مالک بنا دیا آپ کو، آپ کے ساتھ آپ اب برائے نام، جیسے اب ہمارے ملک میں وزیر اعظم اختیار رکھتا ہے، صدر جو ہے برائے نام ہوتا ہے، صرف مور لگانے کے، سائن کرنے کے لیے، اس طرح آپ کو تخت پر بٹھا دیا، تلوار مہر آپ کے سامنے پیش کر دی، سونے کے تخت پر بٹھایا جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، ملک کا آپ کو مالک بنا دیا۔ اور پھر عزیز مصر جو تھا، جس کے پاس پہلے آپ رہتے تھے، گورنر تھا جو، اس کو معزول کر دیا، اس کی ذمہ داری بھی آپ کو دے دی گئی۔ کچھ عرصہ کے بعد عزیز مصر فوت ہو گیا، تو اس کی جو بیوی تھی زلیخا، جس کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو اس کا نکاح پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ یوسف علیہ السلام پر جب اس کے پاس گئے تو پھر اب کہا اب بتاؤ وہ بات ٹھیک تھی جو تو کہتی تھی، اب ٹھیک ہے؟
وہ شرمندہ بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی، کہنے لگی وہ ٹھیک تو نہیں تھی، اب ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس وقت اختیار میں نہیں تھا میرا دل، آپ کی صورت دیکھ کے، آپ کی سیرت دیکھ کے تو میں آپ پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ تو اس طرح پھر آپ کو اللہ نے 2 بیٹے بھی عطا کیے۔ تو یہ زمین کا مالک بنا دیا، تخت کا مالک وارث بنا دیا، بادشاہ ہے لیکن برائے نام۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر یہ ہمارا اجر ہے ایمان والوں کے لیے اور تقوی والوں کے لیے، اگلے جہان میں اور زیادہ ہوگا، آخرت میں اور زیادہ اجر ہوگا۔ دنیا میں تو ہم نے ان کو عظمتیں دے دی ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ جب 7 سال خوب فصلیں ہوئیں تو شروع سال میں ہی آپ نے بڑے بڑے گودام بنوائے، ایسے جن میں غلہ خراب نہ ہو، ہوا لگے خشک نہ ہو، خشک ہو خراب نہ ہو، مختلف قسم کے۔ اور پھر وہ جیسے بتایا تھا کہ اناج جو ہے اس کو سٹوں سے نکالنا نہیں ہے، ایسے کہ ایسے ذخیرہ کرنا ہے، بہت بڑے بڑے گودام بنائے مختلف مقامات پر، ان کو بھر دیا 7 سالوں میں۔ تھوڑا تھوڑا کھاتے جتنا چاہیے ہوتا وہ نکالتے کھاتے باقی رکھ لیتے، باقی رکھ لیتے۔ 7 سال گزر گئے، جب 7 سال گزر گئے پھر 8واں سال شروع ہو گیا قحط سالی کا، بارش نہیں ہو رہی ہے، کہیں فصل نہیں ہو رہی ہے، کہاں سے کھانا ہے؟ اب لوگوں کو کھانا دینا شروع کیا۔ کیسے دیتے ہیں؟ نبی اپنا اپنا مال لے رقم لے آتے لوگ، 1 سال پورا لوگ رقم لا کر دیتے رہے، جو رقم کسی کے پاس تھی ساری کے ساری اس السلام کے پاس کے آ گئی، سب لوگ جو ہیں رقم سے خالی ہو گئے 1 سال میں۔ اگلے سال لوگوں کے پاس رقم نہیں تھی، غلہ تو چاہیے تھا، اناج تو چاہیے تھا، پھر لوگوں نے اپنے زیورات سارے کے سارے السلام کو دے دیے، ایک ایک کر کے آتے گئے دیتے گئے، سارے زیور کوئی مالک آپ بن گئے۔ تیسرے سال میں آپ کو کیا دینا تھا؟ بھی غلہ لینا ہے، کیا لوگے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ اب آج ان کے پاس جانور ہیں، گائے ہیں، بھینس ہیں، بکریاں ہیں، وہ دے دی، ساری کی ساری سارے ملک کی جو ان کو دے دی۔ اب چوتھے سال میں کیا ہے؟ اب مکانات ہیں، زمینیں ہیں، وہ دے دی۔ 5ویں سال میں زمینیں دے دی، 6ٹھے سال میں اپنے بچے دے دیے، 7ویں سال میں خود سارے لوگ آپ کے غلام ہو گئے۔ 7 سال میں ایسے ملکیت آپ کو ملی کہ سارے لوگ بھی آپ کے غلام ہیں، عورتیں لونڈیاں ہیں، بچے بھی غلام ہیں، مال دولت زمین مویشی سب کچھ آپ کا۔ بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ اب کیا کرنا ہے؟ جیسے آپ کی مرضی ہے۔ کہنے لگے میں نے سب کو آزاد کیا، سارا مال واپس کیا ہوں۔ اس کے بعد پھر قحط سالی ختم ہونے والی ہے۔ اب قحط کے دوران واقعہ جو آگے آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے، یوسف کے بھائی آئے غلہ لینے کے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک عالم مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔